پوائنٹ 38 بڑی اور مطول کتابوں کو کھنگالنا۔ بڑی اور مطول کتابوں کا مطالعہ اہم ترین امور میں سے ہے، کیونکہ اس سے متعدد معلومات حاصل ہوتی ہیں، اذہان و افکار کو کشادگی اور بالیدگی ملتی ہے، ان میں سربستہ فوائد اور نادر علمی خزانے میسر آتے ہیں، بحوث و مسائل کے مصادر و مراجع کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور کتابوں میں مصنفین کے مناہج اور ان کی اصطلاحات کی معرفت ہوتی ہے، اور سلف ان کتابوں کے مطالعے کے دوران جہاں تک پہنچتے تھے وہاں بلغ یہاں پہنچا لکھ دیا کرتے تھے، تاکہ دوبارہ پڑھتے ہوئے بالخصوص لمبے وقفہ کے بعد کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ پوائنٹ 39 عمدہ سوال، آداب گفتگو کا لحاظ اور اس کی پابندی کرے، جیسے اچھے انداز میں سوال کرنا، پھر بغور سننا، پھر جواب کو اچھی طرح سمجھنا، اور خبردار دیکھنا جواب مل جانے پر یہ نہ کہنا لیکن فلاں شیخ نے ایسا کہا ہے یا مجھے ایسا جواب دیا ہے، کیونکہ ایسا کرنا ادب میں عیب کا باعث اور اہل علم کے مابین باہم ٹکراؤ پیدا کرنے کا سبب ہے، لہذا اس سے احتراز کرو۔ ہاں، اگر ایسا کچھ ناگزیر ہی ہو تو واضح سوال کرو اور کسی کا نام لیے بغیر کہو کہ اس فتویٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ رقم تراز ہے، کہا گیا ہے کہ جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھو تو اس سے کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرو، اسے مشقت میں ڈالنے یا امتحان لینے کے لیے نہیں۔ نیز فرماتے ہیں علم کے 6 مراتب ہیں: اول عمدہ سوال، دوم خاموشی اور بغور سماعت، دوم خاموشی اور بغور سماعت، سوم عمدہ فہم، چہارم حفظ، پنجم تعلیم، ششم یہ علم کا ثمرہ اور نچوڑ ہے، یعنی اس پر عمل اور اس کے حدود کی رعایت۔ پھر ان کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے۔ پوائنٹ 40 جھگڑا و تکرار کے بغیر مناظرہ۔ جھگڑا و تکرار سے بچو کیونکہ یہ معیوب شے ہے، البتہ حق جوئی کے لیے مناظرہ نعمت ہے، کیونکہ سچے مناظرہ میں حق کو باطل پر اور راجح کو مرجوح پر غلبہ ہوتا ہے، یہ باہمی خیر خواہی، حلم و بردباری اور علم کی نشر و اشاعت پر مبنی ہوتا ہے۔ رہا باہمی گفتگو اور مناظرات میں جھگڑا تکرار، تو وہ بے جا حجت بازی، ریاکاری، فضول گوئی، غرور و تکبر، ایک دوسرے پر غلبہ و برتری، جھگڑا، اکڑ پن، عداوت و دشمنی اور احمقانہ حرکت ہے، لہذا اس سے اور ایسا کرنے والے سے چوکنا رہو، گناہوں اور محرمات کی پامالی سے محفوظ رہو گے اور اس سے اعراض کرو، عافیت میں رہو گے اور گناہ و معاصی کو ذلیل و رسوا کر سکو گے۔ پوائنٹ 41 علم کا مذاکرہ۔ انصاف اور نرم خوئی کا التزام کرتے ہوئے اور جانبداری، بے اصولی اور شر و فساد سے دور رہتے ہوئے اہل علم و بصیرت کے ساتھ مذاکرہ اور یادداشت کے تبادلہ کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ یہ چیز بہت دفعہ مطالعہ سے بھی بھاری ہوتی ہے، ذہن و دماغ کا تیز کرتی ہے اور یادداشت کو قوت پہنچاتی ہے، اور ذرا چوکنا رہنا، کیونکہ یہ چیز جو راست گو نہیں ہوتے ان کا عیب فاش کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ مذاکرہ کسی کم علم اور ناپختہ ذہن والے کے ساتھ ہو تو وہ ایک مرض اور باہمی نفرت کا باعث ہے۔ رہا علمی مسائل میں خود آپ کا اپنی ذات کے ساتھ مذاکرہ کرنا تو آپ کے لیے اس سے لاپرواہی برتنا مناسب نہیں، اور کہا گیا ہے
علم کو زندہ کرنا اس کا مذاکرہ ہے۔ پوائنٹ 42 طالب علم کتاب و سنت اور اس کے علوم کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت اس کے لیے پرندہ کے دو بازوؤں کی مثل ہے، لہذا دیکھنا کہیں ٹوٹے یا کمزور بازو والا نہ ہو جانا، کتاب و سنت کے علوم سے بے اعتنائی نہ کرنا۔ پوائنٹ 43 ہر فن کے اسباب و وسائل کی تکمیل۔ تم ہرگز ٹھوس اور کسی فن میں باصلاحیت طالب علم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جب تک کہ تم اس فن کے تمام تر اسباب و وسائل اکٹھا نہ کر لو، مثلا فقہ میں فقہ و اصول فقہ اور حدیث میں علم روایت و درایت اکٹھا نہ کر لو، اسی طرح دیگر علوم و فنون میں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ طالب علم کسی علم کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک اسے اچھی طرح کماحقہ ازبر نہ کر لے۔ چھٹی فصل، عمل سے آراستگی۔ پوائنٹ 44 علم نافع کی علامتیں۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو کہ علم نافع کی حسب ذیل علامتوں میں آپ کا کتنا حصہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ علم نافع کے مطابق عمل کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ اپنی پارسائی، تعریف اور اللہ کے بندوں پر تکبر و برتری کی کراہت و ناپسندیدگی۔ پوائنٹ تھرڈ جس قدر آپ کا علم زیادہ ہو اسی قدر آپ کا تواضع بھی بڑھتا جائے۔ پوائنٹ فورتھ سرداری، شہرت طلبی اور دنیا سے فرار اختیار کرنا۔ پوائنٹ ففتھ علمی دعوے داری سے قطع تعلق اور کنارہ کشی اختیار کرنا۔ پوائنٹ سکستھ اپنی ذات کے ساتھ بدگمانی کرنا اور لوگوں پر طعن و تشنیع سے بچتے ہوئے ان کے بارے میں نیک گمان رکھنا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے جب اسلاف کے اخلاق کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے، ان اسلاف کے ساتھ ہمارا ذکر نہ کرو، یعنی ان سے ہمارا موازنہ نہ کرو، کیونکہ صحت مند چلنے والا اپاہج کی طرح نہیں ہوتا۔ حلیۃ الاولیاء۔ پوائنٹ 45 علم کی زکوٰۃ۔ علم کی زکوٰۃ ادا کرو، بائے طور کے ببانگ دہل اعلان حق کرو، خوب بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، فوائد اور نقصانات میں موازنہ کرو، علم پھیلاؤ، نفس سے محبت عام کرو اور حق و بلائی کے تقاضوں میں اپنی رسوخ و وجاہت اور اچھی سفارش کے ذریعے مسلمانوں کے کام آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے یہ تینوں چیزیں اسی عالم میں یکجا ہوتی ہے جو اپنے علم کو خرچ کرنے والا ہو، چنانچہ اس کا علم خرچ کرنا صدقہ ہوتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے والا اس عالم سے سیکھنے کی وجہ سے اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس زیور ادب کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ تمہارے علم کا بنیادی ثمرہ ہے، اور یہ علم کا شرف ہی ہے کہ وہ بکثرت خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور احتراز و بخیلی سے کم ہوتا ہے، اور علم کی آفت سے چھپانا ہے۔ اور دیکھنا زمانے کا بگاڑ، فاسقوں کا غلبہ اور نصیحت کی قلت افادیت
کا دعویٰ تمہیں دعوت و تبلیغ کے فریضے سے دوری پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایسا کام ہوگا جس پر بدعمل و بد کردار لوگ سرخ سونا لٹائیں گے، تاکہ وہ نیکی و شرافت کے خلاف بغاوت کرنے اور شر و برائی اور پستی کا علم بلند کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ پوائنٹ 46 علماء کی غیرت اور خودداری۔ علماء کی خودداری کی خوبی سے مراد علم کا تحفظ، اس کی تعظیم اور اس کی عزت و شرافت کی چہار دیواری کی حمایت کرنا ہے، اور تم اس باب میں جس قدر محنت کرو گے اور جتنا عمل کرو گے اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور جتنا اسے ضائع کرو گے اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گے، اور اللہ غالب و حکیم کے بغیر کوئی قوت و تصرف نہیں۔ لہذا دیکھنا کہیں تمہیں سربر آوردہ لوگ استعمال نہ کرے، یا احمق لوگ تم پر حاوی نہ ہو جائے کہ تم کسی فتویٰ یا فیصلہ یا بحث و تحقیق یا کتاب وغیرہ میں ان کی خاطر بے جا نرمی برتنے لگو۔ اور دیکھنا علم کے ساتھ دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگنا، نہ ان کی دہلیزوں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا، اور نہ ہی نااہلوں پر علم صرف کرنا، خواہ وہ بڑی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو۔ ائمہ سلف کی سیرت و سوانح اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی بصارت و بصیرت کو فائدہ پہنچاؤ۔ تمہیں ان کی سیرتوں میں اس خودداری کی حمایت کی راہ میں نفس کی قربانیاں دکھائی دے گی، بالخصوص ان لوگوں کی جنہوں نے اس باب میں مثالی کارنامے اکٹھا کیے ہیں، جیسے کتاب من اخلاق العلماء از محمد سلیمان رحمہ اللہ، و کتاب الاسلام بین العلماء والحکام از عبدالعزیز بدری رحمہ اللہ، و کتاب مناہج العلماء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر از فاروق سامرائی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے کئی گنا زیادہ میری کتاب عزت العلماء میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل و طباعت آسان فرمائے۔ اور علماء اپنے طلباء کو علی بن عبدالعزیز جرجانی رحمہ اللہ وفات 352 ہجری کا قصیدہ یاد کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو ان کی کئی سیرت نگاروں کے یہاں یہ بات ملے گی۔ اس قصیدہ کا مطلع یوں ہے، ترجمہ: لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے کتراتے ہو، حالانکہ در حقیقت انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ذلت کی جگہ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ان سے قریب ہوتا ہے ان کے یہاں کمتر اور بے وقت ہو جاتا ہے، اور جسے اس کی خودداری عزت دیتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور اگر لوگوں نے علم کی حفاظت کی ہوتی تو وہ بھی ان کی حفاظت کرتا، اور اگر دلوں میں اس کی تعظیم کرتے تو وہ بھی انہیں باعظمت بنا دیتا۔ پوائنٹ 47 علم کی حفاظت۔ اگر تمہیں کوئی دینی عہدہ یا منصب مل جائے تو یاد رکھو کہ اس منصب تک رسائی کا ذریعہ تمہارا طلب علم ہے، چنانچہ تعلیم یا فتویٰ یا قضا وغیرہ کے جس منصب پر بھی تم فائز ہوئے ہو اللہ کے فضل اور پھر اپنے علم کے سبب ہوئے ہو، لہذا علم کو اپنا مرتبہ اور حق دو، یعنی اس پر عمل کرو اور اس کو اپنا مقام دو، اور ان لوگوں کے طریقے سے بچو جو اللہ کا مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت نہیں پہچانتے، جو اپنے عہدہ و منصب کے تحفظ کو اساس اور سب کچھ سمجھتے ہیں، چنانچہ حق گوئی سے اپنی زبانیں سمیٹتے ہیں، اور عہدہ و منصب کی محبت انہیں مقابلہ آرائی اور ٹکراؤ پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، حکمت و معرفت اور حسن تدبیر سے اپنے دین، علم، شرف اور نفس کی حفاظت کر کے اپنی قیمت و حیثیت کی حفاظت کا اہتمام کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، جامعہ ترمذی۔ اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
احفظ اللہ فی الرخاء یحفظک فی شدہ، مسند احمد۔ خوشحالی میں اللہ کی حفاظت کرو، وہ پریشانی میں تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر عہدہ و منصب کے پٹے سے بے دخل اور علیحدہ ہو چکے ہو اور دیر سہی تمہارا انجام وہی ہونا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ معزولی قابل ستائش ہے، قابل نقص و مذمت نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ توفیق الہی کے ایک بڑے حصہ سے محروم بعض لوگوں کے یہاں شریعت کی پابندی اور اللہ کی طرف رجوع و انابت ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آتی ہے۔ ایسے شخص کی توبہ گرچہ شرعی توبہ ہے، لیکن اس کا دین اور بوڑھی عورتوں کا دین یکساں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ اسی تک محدود ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ اور جب اس کے عہدہ و منصب کا وقت رہتا ہے، جب اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچنے کی حاجت رہتی ہے، تو آپ اس کو لوگوں میں سب سے بڑا فاسق و فاجر، ضرر رساں یا کمزور دل اور حق گوئی سے گونگا پائیں گے۔ ہم ذلت و بے بسی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پوائنٹ 48، مداہنت، بے جا تساہل و نرمی کے بجائے رواداری۔ مداہنت ایک بری اور پست عادت ہے، مگر رواداری ایسی چیز نہیں، لہذا دیکھنا ان دونوں کو گڑبڑ نہ کرنا کہ مداہنت تمہیں کھلی منافقت پر آمادہ کر دے اور مداہنت ہی تمہارے دین کو عیب دار کرتی ہے۔ پوائنٹ 49، کتابوں کا شغف۔ علم کا شرف معلوم ہے کیونکہ اس کا نفع عام ہے اور اس کی حاجت اتنی ہی شدید ہے جتنی جسم کے لیے سانسوں کی۔ اس میں جتنی کمی ہوگی اتنی ہی کمی ظاہر ہوگی، اور اسے جتنا ہی حاصل کیا جائے گا اتنا ہی لذت و سرور حاصل ہوگا۔ اسی لیے حصول علم سے طلبہ علم کا شغف شدید تر رہا ہے، اور کتابیں جمع کرنے کا شغف انتخابی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں اہل علم کی بڑی طویل باتیں ہیں، اور اس بارے میں میری کتاب خبر الکتاب میں کچھ باتیں نوٹ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل و تباعت کے مراحل آسان فرمائے۔ لہذا اصول و مراجع کی کتابیں جمع کرے اور جان لے کہ کوئی کتاب کسی کتاب سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اور دیکھنا خس و خاشاک کی مانند رطب و یابس کتابوں سے نہ اپنی لائبریری کو بھرنا، نہ ہی اپنی فکر کو خلل اور تشویش میں ڈالنا، بالخصوص بدعتیوں کی کتابوں سے تو مکمل اجتناب کرنا، کیونکہ وہ خطرناک دائمی زہر ہے۔